سورہ بقرہ آیت نمبر 228۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 69 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور طلاق شدہ عورتیں وہ اپنے آپ کو دوسرے نکاح سے روکے رکھیں 3 حیض تک۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان عورتوں کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم کے اندر پوشیدہ پیدا کی ہے، اور حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم کے اندر پیدا کی ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ عورتیں اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہیں، ایمان رکھتی ہیں۔ وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے خامن ان کے لوٹا لینے کی صورت میں زیادہ حقدار ہیں اس عدت کے اندر اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے بھی اس جیسے ہی حقوق ہیں دستور کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان عورتوں پر کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے، کچھ فضیلت حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، حکیم ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی مختلف قسم کے احکامات کو بیان فرما رہے ہیں، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خرچ کرنے کا اس کے متعلق بھی گفتگو کی، یتیموں کے متعلق بھی ما قبل کے اندر گفتگو کی، نکاح کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتایا۔ پھر دوران حیض کوئی آدمی بیوی کے شادی شدہ ہے تو بیوی کے ساتھ اس کو کس طرح کا سلوک اور رویہ رکھنا چاہیے اس کے متعلق بھی گفتگو کی، پھر قسم سے متعلق گفتگو کی،
محترم سامعین کرام، پھر کل آپ حضرات کے سامنے ایک خاص قسم کی قسم سے متعلق، جس کو ایلا کہتے ہیں، اس کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ آج کی اس زیر دس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق اور اس کے عدت کے متعلق گفتگو کی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ طلاق کی عدت کو اللہ تبارک و تعالی نے ڈسکس کیا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں بھی اور آنے والی آیات مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کے متعلق احکامات کو بیان کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، ظاہر ہے اب یہ آیت مبارکہ بھی بڑی اور آنے والا مسئلہ بھی بڑا ہے، تو یہ اس کے متعلق ہمارا یہ درس کئی دنوں کے اوپر مشتمل ہو سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسانیت کے لیے، خصوصاً اہل اسلام کے لیے، احکامات کو متعین کر کے ان کے لیے سہولت اور آسانی کو پیدا کر دیا ہے۔ ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے دستور اور احکامات کو بیان کیا ہے۔ انسان ہے، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری، نیچرلی اور جبلی طور پر جنسی خواہش کا مادہ رکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ایسا ہی شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی اس جذبہ جنسی کو تسکین دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ قواعد، کچھ اصول، کچھ چیزوں کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے، اور اس کو بتایا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم جانوروں کی طرح جہاں تمہارا دل چاہے، جس کے ساتھ تمہارا دل چاہے اور جس کے سامنے تمہارا دل چاہے تم جناب اپنے اس جذبے کو پورا کر لو۔ فرمایا کہ ایسا نہیں، اس کے حدود اور قیود کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بیان کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ظاہر انسان جب نکاح کے بندھن کے اندر بندھ جاتا ہے تو انسان کی فطرت ہے کہ کبھی کبھار کہیں نہ کہیں نوک جھونک ہوتی رہتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ اس کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لے، یا اگلی جو ساتھ جو دوسری عورت ہے اس کے جذبات کا خیال ہی نہ رکھے اور اس کو نہ اپنا کے رکھے، نہ چھوڑ کر رکھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی حدود و قیود کو متعین کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم اسلام کے اندر ہونے والے اس قانون کو، جس کو طلاق کا قانون کہا جاتا ہے، ڈائیورس کہا جاتا ہے، دیگر احکام، دیگر جو قومیں ہیں یا دیگر جو ملتیں، ان کے ساتھ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں، موازنہ کریں، تو اسلام کا یہ نظام بڑا کھل کھلا کر اور بڑے واضح الفاظ کے اندر سامنے آتا ہے کہ اسلام نے انسان کو، مرد ہو یا عورت ہو، کتنی اس کے لیے سہولت اور آسانی رکھی ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، محدثین مورخین فرماتے ہیں، اگر ہم دیگر اقوام کے اندر دیکھیں تو بڑی عجیب سی صورت نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر یہود ہیں، یہود کو اگر دیکھیں تو وہ کیا کرتے ہیں، عورتوں کو اپنا لیتے ہیں، نکاح ہو گیا، اب نکاح کرنے کے بعد کیا ہے، اگر اللہ نہ کرے میاں بیوی زوجین کے درمیان کوئی نوک جھونک ہو گئی، کوئی اونچ نیچ ہو گئی، تو اب ان کے ہاں کیا ہے، کوئی انتظار نہیں، کوئی صبر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مرد کھڑے لگے ہاتھوں، بس اس سے ناراضگی ہو گئی ہے، بس جناب اللہ اس کو طلاق دے اور فارغ کر دے، اس کو فارغ کر دے۔ اور عورت کے لیے بھی جناب اللہ کوئی زیادہ وہ نہیں ہے، وہ جناب اللہ اس لمحے اس آدمی نے اس کو طلاق دی ہے، اگلے ہی لمحے وہ کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، کوئی اس کو روک ٹوک نہیں ہے۔ بس مرد کے طلاق دینے پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جب چاہے جس طرح چاہے وہ ایک سیکنڈ سے پہلے اس کو فارغ کر دے اور نکاح سے نکال دے۔ اور عورت کے لیے بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ اگلے ہی لمحے جناب اللہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں ہمارے قریب میں ہندو ہیں، مثال کے طور پر ان کے ہاں دیکھ لیجئے کہ جب مرد اور عورت نکاح کے بندھن میں باندھے گئے، اب جناب اللہ جو مرضی ہو جائے، ان کے حالات جیسے بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کی زندگی جتنی مرضی تلخ گزر رہی ہو، بس اب مرتے دم تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، نتھی رہیں گے،
ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ حضرات یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہاں تک کہ اگر عورت کا خامن فوت ہو جاتا ہے تو اس عورت کو بھی اسی خامن کے ساتھ اس کی جناب اللہ چتا کو جلا دیا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل کے زمان اس پر پابندی لگا دی، لیکن یہ ہے کہ اس عورت کو گویا کہ اس حد تک کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، ختم۔ اسی طریقے سے کرسچن عیسائیوں کو دیکھ لیجئے، ان کے ہاں بھی ایسا ہی قانون تھا، ٹھیک ہے نا، رومی تھے، ان یونانی تھے، ان کے ہاں بھی ایسا ہی قانون تھا۔ البتہ عیسائیوں نے یہ کیا کہ ان کے ایک ظاہر ان کے اندر کئی گروہ ہیں، ایک گروہ نے پھر بعد میں جناب اعلیٰ انہوں نے اس صورت کا ادراک کیا، اور ادراک کرتے ہوئے اپنے پوپ کو یا عدالت کو بیچ میں لے کر آئے کہ عدالت کو جناب اعلیٰ کہا کہ ہماری نہیں بن رہی تو اب ہمارا فیصلہ کر دیجئے، یوں کر دیجئے۔ تو انہوں نے جناب اعلیٰ اس کے مطابق عدالت ان کی انکوائری کرے گی، کیا بات ہوگی، کیوں لڑائی ہوئی، کوئی نباہ کی صورت ہے نہیں ہے کیا ہے، تو وہ جناب اعلیٰ پھر عدالت اس کو کیا دے گی، وہ فارغ کرے گی یا اس طریقے سے۔ اب اس ضمن کے اندر اسلام کو دیکھ لیجیے، اسلام نے بڑے کیا کہتے ہیں اس انسانیت پر اور اہل اسلام کے اوپر اپنی رحمت و شفقت کہتے اس کا بہترین قانون طلاق کی شکل میں کیا ہے دیا ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ طلاق کا حکم دے دیا تو چلو جی اب مرد کیا ہے کہ مجھے تو طلاق کا اختیار حاصل ہے لہذا آنن فانن طلاق دے اور یہ کرے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بھی حدود و قیود کو کیا کیا، بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اگر میاں بیوی کے آپس میں کسی بات پہ ان بن ہو گئی ہے تو اسلام یہ نہیں کہتا اچھا اب ان بن ہو گئی ہے اور مرد کو طلاق کا حاصل ہے تو فوراً طلاق دے دینا۔ فرمایا کہ نہیں، ابھی کیا ہے اگر آپس میں ان بن ہو گئی ہے تو تم اس طرح کر لو، آپس میں کوئی نباہ کی صلح کی کوئی صورت پیدا کرو، اور سب سے پہلے میاں بیوی آپس میں جو بات ہو چکی ہے کسی وجہ سے جو اعتراض ہے اس کو دور کرے، بیوی کو خامن سے، خامن کو بیوی سے اس کو کیا کرے، دور کر لے۔ اور اگر جناب دونوں میاں بیوی کے درمیان نہ ہوں تو پھر جناب اللہ شریعت کہتی ہے کہ چلے عورت اور مرد کے جو بڑے بڑے حضرات ہیں، جو ان کے اولیاء ہیں، سرپرست ہیں، وہ بیٹھ کر اس مسئلے کو کیا کر لیں، حل کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اور یہ بھی اگلا سٹیپ ہے، بلکہ اس سے پہلے اگر نہیں بات بن رہی تو خامند کو یہ اختیار دیا، وہ اختیار دیا ہے طلاق سے ہٹ کر، جس کو آگے چل کر 5ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ پھر جناب اللہ اولیاء کو حق دیا کہ وہ بیچ میں آئیں اور اس کی مصالحت کریں۔ پھر بھی کوئی بات نہیں بن رہی تو پھر لاسٹ دا اینڈ جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب طلاق کو لے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ بات کے اوپر طلاق دینا شروع کر دیں اور طلاق کی دھمکی دے دیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے متعلق فرمایا ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، کہ مباح چیزوں میں سب سے بری ترین، مبغوض ترین جو چیز ہے وہ اللہ کے ہاں کیا ہے، طلاق ہے۔ وہ اللہ کے ہاں کیا ہے، طلاق ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، اب وہ طلاق دارے جب گزارے گی تو اس کے بعد اس کے کیا ہے، اس کے عدت بھی ہے۔ پھر شریعت یہ کہتی ہے اگر طلاق دی ہے تو طلاق کن الفاظ کے ساتھ اور کس طریقے سے دینی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، بیان کیا ہے، کیسے ہونا چاہیے، حضرات محدثین فقہاء کرام نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد طلاق دینے کے بعد عورت دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے، تو بیچ میں کوئی ٹائم گزارے گی نہیں گزارے گی، اس کو اس ٹائم گزارنے کو شریعت نے عدت کا لفظ دیا ہے، اس کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیے ہیں، بیان کیے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، انشاءاللہ عزیز آپ حضرات کے سامنے یہ ابھی میں نے تھوڑا سا ایک کیا کہتے ابتدائی کے طور پر، ابتدائی تمہید کے طور پر کچھ باتیں کیا کی ذکر کی ہے۔ انشاءاللہ عزیز ساتھ ساتھ درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے مزید گفتگو آتی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان شرعی احکامات کو اپنانے کی کیا ہے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل میری اپنی ذاتی مصروفیت ہے تو انشاءاللہ عزیز کل کا درس نہیں ہوگا، اس کے پرسوں انشاءاللہ عزیز انشاءاللہ درس ہوگا۔ السلام علیکم۔